ترکی میں سلطنت عثمانیہ 600 برس تک قائم رہی۔ ان 6 صدیوں میں 36 حکمران آئے۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان بن غازی تھے۔ ان کے نام پر ہی اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ سلطنت 1299 میں قائم ہوئی اور ترکوں کے قبائلی رہنما عثمان اول نے اس کی بنیاد رکھی۔ 1 نومبر 1922 کو یہ سلطنت اختتام پذیر ہوئی۔ ترک قوم پرستوں نے ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال پاشا کمال اتا ترک ترکی کے فیلڈ مارشل اور جمہوریہ ترکی کے بانی تھے۔ ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ وہ 1938 تک صدر رہے اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ کمال اتا ترک سیکولر ذہنیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں دینی مدرسوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ عدنان مندریس ترکی کے ایک قابل سیاستدان تھے۔ وہ 1699 میں کوکرلی صوبہ ایادین میں پیدا ہوئے۔ پرائمری اسکول کے بعد امریکن کالج ازمیر سے تعلیم حاصل کی۔ ترکی کی جنگ آزادی کے دوران یونان کی حملہ آور فوج کے خلاف پامردی سے لڑے اور انہیں میڈل دیا گیا۔ 1930 میں انہوں نے انقرہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ مندریس نے لبرل ریپبلکن پارٹی قائم کی جو تھوڑے عرصے بعد ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کمال اتا ترک نے انہیں خود حکمران ریپبلکن پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔ 1931 میں مندریس کو آئیدن کا ڈپٹی بنا دیا گیا۔ 1945 میں انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ پارٹی کے اندر عصمت انونو کی ان پالیسیوں کی مخالفت تھی جن کے تحت وہ سب کچھ قومی تحویل میں لینا چاہتے تھے۔ 1946 میں عدنان مندریس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیموکریٹک ڈی پی پارٹی بنا لی۔ 1946 کے پارٹی انتخابات میں مندریس کو ڈیموکریٹک پارٹی ڈپٹی منتخب کر لیا گیا۔ انہیں پارٹی کے اس حصے کا ڈپٹی بنایا گیا جو کٹاہیا کی نمائندگی کر رہا تھا۔ 14 مئی 1955 کو ترکی میں پہلی دفعہ آزادانہ انتخابات ہوئے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی نے 52% ووٹ حاصل کیے۔ یہ وہ انتخابات تھے جن میں ووٹ خفیہ طریقے سے ڈالے گئے تھے لیکن ووٹوں کی گنتی سب کے سامنے ہوئی۔ عدنان مندریس ترکی کے وزیر اعظم بن گئے اور 1950 میں انہوں نے وزارت خارجہ کا قلمدان بھی سنبھالی۔ انہوں نے 2 مزید آزادانہ انتخابات 1954 اور 1957 میں بھی فتح حاصل کی۔ ان کے 10 سالہ دور حکومت میں ترکی کی معیشت 9% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہی تھی۔ ان کے دور میں ترکی نیٹو کا رکن بھی بن گیا اور امریکہ کی معاشی امداد کی بدولت ملک کا ہر شعبہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن تھا۔ یہ سب کچھ مارشل پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے شہری اور دیہی علاقوں میں قربت بڑھائی جس سے دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کی طرز زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ 1955 میں ترکی اور یونان کے درمیان قبرص کے مسئلے پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ عدنان مندریس نے دعویٰ کیا کہ یونان سے تعلق رکھنے والے قبرص کے لوگ ترکی نژاد قبرص کے لوگوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ قبرص کی طرف توجہ دلانا مندریس حکومت کے لیے سیاسی طور پر آسان تھا۔ عدنان مندریس روایتی طرز زندگی کو پسند کرتے تھے۔ وہ اسلامی طرز حیات اور اصولوں کے بھی حامی تھے۔ انہوں نے 1950 کے انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اذان کی اجازت دے دیں گے بلکہ اسے قانونی شکل دیں گے جبکہ اتاتورک کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ملک کے اندر ان ہزاروں مسجدوں کو کھول دیا جنہیں بند کر دیا گیا تھا۔ اس پر ان کے مخالفین نے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عدنان مندریس نے عصمت انونو کی تصویر کو ترکی کے بینکوں کے نوٹوں سے ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ ان کی تصاویر کو ڈاک کی ٹکٹوں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ اتاتورک کی تصاویر دوبارہ لگا دی گئی۔ اس کی وجہ عوام کا دباؤ تھا۔ اپنی ایک تقریر میں عدنان مندریس نے یہ بھی کہہ دیا پارلیمنٹ کے ارکان اگر چاہیں تو وہ خلافت دوبارہ لا سکتے ہیں۔ اپنے پیش روؤں کی طرح وہ بھی مغرب نواز تھے لیکن وہ مسلمان ریاستوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کے خواہش مند تھے۔ ان کی معاشی پالیسیوں سے ترکی کے کسان بڑے خوش تھے لیکن اس سب کے باوجود ان میں یہ خامی تھی کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پریس پر سنسرشپ لگائی اور صحافیوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ مخالف سیاسی جماعتوں کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی۔ انہوں نے یونیورسٹیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے کی صحیح کی۔ مندریس کو لوگ پسند کرتے تھے اور انہیں
اس وقت کے آرمی چیف جمال گرسل کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جمال گرسل کا موقف یہ تھا کہ عدنان مندریس کو قومی اتحاد کے لیے صدر بننا چاہیے۔ ان کے اس موقف کی دانشوروں، یونیورسٹی کے طلباء اور فوج کے نوجوان انقلابی افسروں نے مخالفت کی۔ نظریات کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدنان مندریس نے انکوائری کمیشن بنائے۔ کمیشن میں صرف ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان شامل تھے اور ان ارکان کو مقدمہ چلانے اور فیصلہ سنانے کے اختیارات بھی دے دیے گئے۔ یہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کے خلاف تھا۔ ارکان پارلیمنٹ کو مقدمہ چلانے اور جج بننے کے اختیارات مل گئے۔ علاوہ ازیں کمیشن کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی تھی۔ 27 مئی 1960 کو ترکی میں فوجی بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کے پیچھے ترک فوج کے 37 فوجی افسر تھے۔ حکومت کو معزول کر دیا گیا۔ مندریس اور صدر بیار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام اہم ارکان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر آئین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے استنبول پروگرام کا حکم دیا جس میں 57 یونانیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ ریاستی فنڈز کا بہت زیادہ پیسہ غبن کر لیا گیا ہے۔ لیبادیہ کے جزیرے میں عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم ارکان پر فوجی عدالت نے مقدمہ چلایا۔ مندریس، بیار اور کابینہ کے 2 سابق وزراء کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ مندریس نے نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ دراصل مندریس نے اپنی پھانسی میں تاخیر کے لیے یہ حربہ استعمال کیا۔ عدنان مندریس کی سزا معاف کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں نے اپیلیں کی۔ ان میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی اور ملکہ الزبتھ دوئم بھی شامل تھیں۔ سب غیر ملکی رہنماؤں کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں اور عدنان مندریس کو 17 ستمبر 1961 کو امرالی میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے پہلے عدنان مندریس کے الفاظ تھے: یا اللہ میرے ملک پر رحمت کر۔ ترکی میں 27 مئی 1960 یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کمال اتاتürk کی طرح عدنان مندریس کا بھی مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ آپ کے سامنے پیش کی جانے والی تحریر عبدالحفیظ ظفر کی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔